السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کرلش ارحان سیریز کا یہ 14واں ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اس کے علاوہ آنے والے 15ویں ایپیسوڈ کا پہلا شاندار ٹریلر بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا، تو آئیے اس پرتجسس ٹریلر کے ایک ایک سین پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹریلر کے ان سینز میں آنے والے کون سے واقعات کے اشارے دیے گئے ہیں۔ تو ناظرین، ٹریلر کے اس پہلے منظر میں جب ارحان بے تخت پر براجمان ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر حکمرانی کا وقار اور آنکھوں میں جنگ کی پرچھائیاں صاف جھلک رہی ہوتی ہے۔ وہ خبر جو اس کے سامنے رکھی جاتی ہے کہ جنگ میں شامل ہونے والے سردار لاپتہ ہیں، دراصل ایک معمولی اطلاع نہیں بلکہ سلطنت کی بنیادوں میں دراڑ کا اشارہ ہے۔ اسے غداری کہتے ہیں۔ یہ جملہ جیسے ہی فضا میں گونجتا ہے دربار کی ہوا بوجھل ہو جاتی ہے، مگر ارحان بے کا فوراً جواب دینا اور اس غداری کی قیمت وقت آنے پر ضرور چکائی جائے گی، اس بات کا اعلان ہے کہ وہ صرف تخت پر بیٹھنے والا حکمران نہیں بلکہ حساب لینے والا سلطان بن چکا ہے۔ یہاں پر بہت امکان یہ ہے کہ جو سردار آج لاپتہ ہے وہ کل دشمن کے ساتھ کڑے دکھائی دے سکتے ہیں، اور ارحان بے جانتا ہے کہ بیرونی دشمن سے زیادہ خطرناک وہ اندرونی سانپ ہوتے ہیں جو خاموشی سے ڈستے ہیں۔ دروازے کا کھلنا اور غدار شاہنشاہ سردار کا داخل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اب معاملہ صرف غداری کا نہیں بلکہ سلطنتی اتحاد اور طاقت کے توازن کا ہے۔ ممکن ہے کہ آنے والی قسط میں ہم دیکھیں کہ یہ لاپتہ سردار دراصل کسی بڑی سازش کا حصہ ہے، شاید اسپورچا یا فلاویوس کے اشاروں پر، اور اگر ایسا ہوا تو ارحان بے کو پہلی بار اپنی سلطنت کے اندر صفائی کرنی پڑے گی۔ یہ منظر ہمیں بتا رہا ہے کہ اب جنگ سرحدوں پر نہیں بلکہ دیوان کے اندر شروع ہو چکی ہے۔ ارحان بے کے الفاظ محض دم کی نہیں، ایک عہد ہے، اور جب ایک عثمانی سلطان عہد کرتا ہے تو تاریخ خون سے لکھی جاتی ہے۔ نیلوفر خاتون اور ارحان بے کا ایک ساتھ دکھائی دینا اس ٹریلر کا سب سے نرم مگر سب سے معنی خیز لمحہ ہے۔ برسا کی سنگین سیاسی حالات کے بیچ یہ منظر ایسے ہے جیسے جلتی ہوئی سرزمین پر شبنم کا ایک قطرہ۔ نیلوفر کا ہلکا سا تبسم، اس کی آنکھوں میں شرارت کی چمک، اور وہ جملہ میں عاشقوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کرنا چاہتی، بظاہر ایک شوخی ہے مگر دراصل ایک گہرا اشارہ۔ یہ جملہ صرف مذاق نہیں، تقدیر کی دستک ہے۔ ارحان بے کا مسکرا دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ نیلوفر کی بات کی تہ تک پہنچ چکا ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو خاموش ہم آہنگی ہے وہ الفاظ سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ نیلوفر کی آنکھوں میں اعتماد ہے، جیسے وہ جانتی ہو کہ اس کا شوہر صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ ایک ایسا مرد ہے جو محبت کو کمزوری نہیں سمجھتا۔ لیکن یہی لمحہ ایک تلخ پیشن گوئی بھی اپنے اندر سموئی ہوئی ہے۔ جب کوئی کردار جدائی کا لفظ مذاق میں بھی بول دے تو تاریخ اکثر اسے آزمائش میں بدل دیتی ہے۔ آنے والی سینز کو دیکھتے ہوئے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ اسپورچا کا منصوبہ اسی محبت کو نشانہ بنانے والا ہے۔ نیلوفر کا یہ مسکراہٹ بھرا جملہ شاید طوفان سے پہلے آخری سکون ہو۔ ممکن ہے کہ آنے والی قسط میں ارحان کو واقعی وہ فیصلہ کرنا پڑے جس کا اشارہ بعد میں اسپورچا دیتی ہے جب وہ کہتی ہے کہ ارحان کو فیصلہ کرنا ہوگا، برسا یا نیلوفر۔ اگر ایسا ہوا تو یہ محبت صرف رومان نہیں رہے گی بلکہ قربانی کا امتحان بن جائے گی۔ ارحان بے کے چہرے پر جو اطمینان دکھائی دیتا ہے وہ وقتی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک سلطان کی زندگی میں محبت اکثر دشمن کا سب سے آسان ہتھیار بن جاتی ہے۔ ناظرین، نیلوفر کو اغوا کرنا یا اسے خطرے میں ڈالنا ارحان بے کو میدان جنگ سے زیادہ اندر سے توڑ سکتا ہے۔ یہ منظر ہمیں بتا رہا ہے کہ ارحان بے کی سب سے بڑی طاقت اس کی تلوار نہیں بلکہ اس کا خاندان ہے، اور دشمن اسی طاقت کو کمزوری بنانے کی کوشش کرے گا۔ نیلوفر کا تبسم، ارحان کی خاموش مسکراہٹ، یہ دونوں مل کر آنے والے آزمائش کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اور شاید یہی وہ لمحہ ہے جسے یاد کر کے ارحان بے آنے والے جنگ میں اپنی آخری سانس تک لڑے گا۔ ازنی قلعے کے سرد و سنگین گوشوں میں جب شہزادی اسپورچا اور ڈیفنی ایک ساتھ کڑی نظر آتی ہیں تو فضا میں صرف خاموشی نہیں بلکہ انتقام کی بو پھیلی محسوس ہوتی ہے۔
شہزادی اسپورچا کی آنکھوں میں جو چمک ہے وہ کسی عام دشمنی کی نہیں بلکہ ذاتی نفرت اور ٹوٹے ہوئے غرور کی آگ ہے۔ اس کا حکم، نیلوفر اور اورحان کو اس مقام پر لے آؤ جہاں میں انہیں قتل کر دوں۔ اس بات کا اعلان ہے کہ اب یہ جنگ صرف سرحدوں کی نہیں، نفرتوں کی بھی ہے۔ یہاں پر ناظرین یہ بات واضح ہے کہ شہزادی اسپورچا اورحان بے کو میدان میں شکست نہیں دے سکتی، اس لیے وہ اس کی محبت کو نشانہ بنا رہی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ سلطان کی سب سے بڑی طاقت اس کی بیوی نیلوفر ہے، اور اسی طاقت کو زنجیر بنانے کا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ گھنے جنگل کی خاموش راہوں پر نیلوفر خاتون کا ڈفنے کے ساتھ آگے بڑھنا بظاہر ایک معمولی سفر لگتا ہے، مگر در حقیقت یہ قسمت کے جال کی طرف بڑھتے قدم ہے۔ جیسے ہی شہزادی اسپورچا اپنے سپاہیوں کے ساتھ نمودار ہوتی ہے، جنگل کی فضا بدل جاتی ہے۔ نیلوفر کا پکارنا سپاہیوں اس کی بہادری کی دلیل ہے۔ وہ کوئی کمزور ملکہ نہیں بلکہ تلوار اٹھانا جانتی ہے۔ تلواروں کی جھنکار، سپاہیوں کی للکار اور دو عورتوں کا آمنے سامنے آنا، یہ منظر اس بات کی علامت ہے کہ آنے والے وقت میں خواتین کردار صرف پس منظر میں نہیں رہیں گے بلکہ جنگ کا محور بنیں گی۔ نیلوفر اور اسپورچا کی تلواروں کا ٹکرانا دراصل دو نظریات کا ٹکراؤ ہے، محبت بمقابلہ انتقام، وفاداری بمقابلہ غرور۔ مگر ناظرین، انجام چونکا دینے والا ہے۔ شہزادی اسپورچا کا غالب آ جانا اور نیلوفر خاتون کی گرفتاری، یہی وہ موڑ ہے جو پورے ایپیسوڈ کی بنیاد بنے گا۔ اب سوال یہ ہے، کیا شہزادی اسپورچا نیلوفر کو فوراً قتل کرے گی یا پھر اسے زندہ رکھ کر اورحان کو جھکانے کی کوشش کرے گی؟ تو یہ واضح ہے، نیلوفر خاتون کو زندہ رکھا جائے گا، کیونکہ شہزادی اسپورچا کا اصل ہدف اورحان بے کا دل توڑنا ہے۔ وہ اسے مجبور کرے گی کہ وہ برسا اور اپنے بیوی کے درمیان انتخاب کرے، اور یہی انتخاب سلطنت کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ جنگل کا وہ خاموش گوشہ اب صرف درختوں کا نہیں، تاریخ کا گواہ بن چکا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، برسا کے عظیم الشان محل کے دروازے جب آہستہ سے کھلتے ہیں اور یگد بے بوجھل قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک بیٹا اپنے باپ کے گناہوں کا بوجھ کندھوں پر اٹھائے چل رہا ہو۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کی لکیریں واضح ہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہے، مگر ان جھکی ہوئی آنکھوں میں کمزوری نہیں، ایک فیصلہ ہے، ایک ایسا فیصلہ جو خون کے رشتے سے بڑا ہے۔ وہ خود سے کہتا ہے، اگر وہ ایک بہتر آدمی بھی ہوتا تو بھی میں یہ نہ کرتا۔ میں ان کی غداری پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ یہ الفاظ صرف مکالمہ نہیں، ایک اعلان بغاوت ہے، مگر اپنے باپ کے خلاف نہیں بلکہ ناانصافی کے خلاف۔ یہ منظر ہمیں بتاتا ہے کہ آنے والے وقت میں یگد بے کا کردار غیر معمولی اہمیت اختیار کرنے والا ہے۔ وہ دو راہوں کے درمیان کھڑا ہے، ایک طرف باپ کا خون، دوسری طرف سلطنت کی وفاداری، اور اس نے سلطنت کو چن لیا ہے۔ مگر کیا ہر کوئی اس کے اس فیصلے کو قبول کرے گا؟ کیا اورحان بے اس کی نیت پر یقین کرے گا، یا اس کے دل میں بھی شک کا کانٹا چپ چکا ہوگا؟ یہاں پر بہت بڑا امکان یہ ہے کہ ممکن ہے یگد بے خود کو ثابت کرنے کے لیے کوئی خطرناک قدم اٹھائے۔ شاید وہ دشمن کے خفیہ راز افشا کرے، یا اپنے باپ کے منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دے۔ ایسے کردار اکثر تاریخ میں یا تو ہیرو بنتے ہیں یا قربانی۔ جب وہ اورحان بے کے سامنے پہنچے گا تو وہ صرف ایک بیٹا نہیں بلکہ ایک گواہ ہوگا، غداری کا گواہ اور سچائی کا علمبردار۔ لیکن ناظرین، دربار کی سیاست جذبات نہیں دیکھ، وہاں صرف ثبوت بولتے ہیں۔ اگر یگد بے ایک لمحے کے لیے بھی کمزور پڑا تو اسے بھی غداروں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ سین دراصل سلطنت کے اندر صفائی کے ابتدا کا اشارہ ہے۔ اب اورحان بے کو صرف بیرونی دشمنوں سے نہیں بلکہ اندرونی دراڑوں سے بھی نمٹنا ہوگا، اور یگد بے کا کردار اسی دراڑ کو بند کرنے یا مزید گہرا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ یگد بے کے بوجھل قدم دراصل آنے والے طوفان کی چاپ ہے، کیونکہ جب بیٹے باپ کے خلاف گواہی دینے لگے تو سمجھ لیں کہ سلطنت میں کوئی بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے۔ درمیان قبیلے کے خیموں میں جلتی ہوئی آگ کی سرخی جب چہروں پر پڑتی ہے تو وہاں موجود ہر شخص کے جذبات نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اسی ماحول میں علاؤدین بے کا محمد سردار کے سامنے کھڑا ہونا معمولی واقعہ نہیں بلکہ آنے والی سیاسی طوفان کا پیشخیمہ ہے۔ محمد سردار کا دانت پیس کر کہنا تم، اس بات کا اعلان ہے کہ یہاں استقبال نہیں، احتساب ہونے والا ہے۔
تم دراصل ایک سوال نہیں، ایک الزام ہے۔ کیا علاؤدین سفیر بن کر آیا ہے یا دشمن کا نمائندہ سمجھا جا رہا ہے؟ علاؤدین بے جو عقل و حکمت کا پیکر مانا جاتا ہے، جانتا ہے کہ یہ ملاقات تلوار سے نہیں بلکہ الفاظ سے جیتی جائے گی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب دلوں میں پہلے سے شکوک کی آگ لگی ہو تو دلیل کا پانی اکثر ناکام ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو علاؤدین کی یہ آمد دراصل ایک خطرناک جال میں قدم رکھنا ہے۔ محمد سردار کا غصہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے کسی بات کا یقین دلا دیا گیا ہے، اور اگر علاؤدین اس یقین کو نہ توڑ سکا تو یہ ملاقات قبیلوں کے درمیان ایک نئی جنگ کی بنیاد رکھ سکتی ہے۔ درمیان قبیلہ جو پہلے سے دشمنوں کے ساتھ کڑا ہے اورحان کی سیاسی طاقت کمزور کر دے گا، لیکن علاؤدین کا کردار ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ آسانی سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ ممکن ہے وہ کوئی ایسا راز افشا کرے جو محمد سردار کی آنکھیں کھول دے، یا شاید وہ اپنی جان کو داؤ پر لگا کر اپنا مقصد پورا کرے۔ یہ سین دراصل سفارت اور سازش کے بیچ کی لکیر ہے۔ اگر یہ ملاقات کامیاب ہوئی تو اورحان بے کے لیے ایک مضبوط اتحادی پیدا ہوگا، اگر ناکام ہوئی تو دشمنوں کی صف مزید لمبی ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا علاؤدین آج الفاظ سے جنگ جیت لے گا یا درمیان کی سرزمین پر خون بہنے والا ہے؟ ناظرین، آج کے لیے اتنا کافی ہے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے ٹریلر کے باقی رہ جانے والے پرتجسس مناظر پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔